سخی بنو، سچے بنو. اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں. ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے. کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند ہیں. ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو. یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں. اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں. پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان. تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں. کہ اللہ نے روک دیا، ختم. اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم. سود نہیں کرنا، ختم. جھوٹ نہیں بولنا، ختم. دھوکہ نہیں دینا، ختم. سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے. رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے. اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں. پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے، جمع تفریق، جمع تفریق، جمع تفریق. ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا. کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے. تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے تھے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت. کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں. یہ دو حسرت ہیں میرے دل. تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو. اچھا ایک ہوتا ہے بخیل. اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور. سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور. اللہ کا پیار. جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے. جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سفارش کی، موسیٰ سامری کو چھوڑ دے. کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں. تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دے. اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی. تو مالدار اس اللہ نے زکات ادنا درجہ ہے، زکات ادنا درجہ ہے سخاوت کا. زکات دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آئے. اس کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں 4000 دینار دے دو. تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو. تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا. وہ کہنے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے. وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس. انہوں کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ. 4000 اور دے دو. بیچ کی چیز میں نے کہا نا
زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکات دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا۔ پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے۔ اس نے کہا 4,000 اور دے دو۔ تو شیریں کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8,000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا۔ تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو، نہ قدر ہے۔ انہوں نے کہا آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لیا۔ انہوں نے کہا 4,000 اور دے دو۔ تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھیں، پہلے یہ دیانتداری سیکھیں، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش قلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تو انہوں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، بھائی میں تجھے انگوٹھے چھاپ ہو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے۔ آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ۔ میں کہوں کہ امریکہ جو رپورٹ آ گئی، تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہیں روک دو تو رک جائے۔ بچو میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات ہے۔ مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی۔ وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا،
تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. تو جنگلی کتا تھوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں. ان کا یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار، میں نے بھی لیا چل میں بھی کوئی کھاوا کو، میں بھی موٹا ہوں. انہوں نے کہا آجا. تو وہ اس کو لے کے چلا. تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا. تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کیے. انہوں نے کہا یہ پٹا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے. میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک. میں آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں. پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے. تو میرے عزیزو، سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ. آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو. اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے. وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے. وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں. تو مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا. یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. حضرت عقبہ بن نافع افریقہ میں داخل ہوئے، یونس کے ساحل پر اترے. بربر قوم آباد تھی، ان سے جہاد کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی. پھر ان سے پوچھتے آگے کوئی ہے تو وہ بتاتے بھی نہیں. پھر ان سے آگے چلے، پھر آگے چلے، پھر آگے چلے اور مراکش تک پہنچ گئے. یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر، اس میں صحرائے اعظم بھی آتا ہے، اس کو بھی پار کیا. اور سمندر جب سامنے دیکھا تو ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور کہنے لگے اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا. اگر مجھے پتا ہوتا اس سے آگے بھی اللہ کے بندے ہیں تو میں ان کو بھی جا کر اللہ کا پیغام سناتا. اور وہاں سے واپسی پر شہید ہوئے. وہیں قبر بنی. آج بھی الجزائر میں اس اللہ کے بندے کی قبر بتا رہی ہے کہ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں حجاز، کہاں سے نکلے، اپنی قبر کہاں بنوائی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے. یونس میں انہوں نے چھاونی بنائی. جب یہ اللہ کے کام میں تھے تو اللہ ان کے ساتھ تھا. یونس میں چھاونی بنائی، وہاں جنگل تھا، 11 کلومیٹر پھیلا ہوا تھا، تو وہاں چھاونی بنائی. تو اس 12,000 کے لشکر میں 19 صحابہ کرام بھی تھے. ان کو لیا اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا اے جنگل کے جانوروں، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، 3 دن کی مہلت ہے، جنگل سے نکل جاؤ. اس کے بعد وہ جو جانور ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے. 3 دن میں سارے افریقہ نے دیکھا شیر بھاگ رہے ہیں، چیتے بھاگ رہے ہیں، سانپ بھاگ رہے ہیں، ہسدے بھاگ رہے ہیں، بھیڑیے بھاگ رہے ہیں، ہاتھی بھاگ گئے، زیبرے بھاگ گئے، زراف بھاگ گئے. پورا جنگل خالی ہو گیا. کتنے ہزار بربر اس منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اس کی تو جانور بھی سنتے ہیں، ہم کیوں نہ سنیں. عاصم ابن عمرو رضی اللہ عنہ کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھیجا مسان کی طرف، اور یہ بھی کہا کہ راستے میں لشکر کے لیے غلہ بھی لے کر آؤ، کھانے کا سامان بھی لے کر آؤ. ایرانیوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے گاؤں کے ریوڑ اور بکریاں سب جنگل میں چھپا دی. جب مسان پہنچے تو کچھ بھی نہیں ملا. تو ایرانیوں سے کہنے لگے کہ بھائی یہاں ہمیں کچھ جانور مل جائیں گے. انہوں نے کہا یہاں کچھ نہیں ملتا. تو جنگل سے آواز آئی جانوروں کی، آؤ ہمیں پکڑ لو، ہم اس جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ایرانی بھی حیران ہو گئے. جب گئے تو سب جانور کھڑے ہوئے تھے. جب حجاج بن یوسف کو یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے.
اس نے کہا ایک آدمی لشکر کا بھی زندہ ہے، اس کو بلا کر پوچھو۔ تو اس آدمی کو بلوایا، بڑی دور رہتے تھے، ان کو بلوایا، اس نے کہا سنائے کس سے کیسے ہوا۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ اس پر حجاج کہنے لگے یہ اس وقت ممکن ہے جب پورے لشکر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہو، تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو حجاج سے کہنے لگے ان کے اندر کا حال تو میں نہیں جانتا، لیکن ان کے ظاہر کا حال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے زیادہ راتوں کو اٹھ کر رونے والا کوئی نہ تھا، اور ان سے زیادہ دنیا سے بیزار کوئی نہ تھا۔ اس لشکر میں 3 آدمیوں پر شک کیا گیا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے مسلمان تھے، پھر مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ قیس بن مقصو، عمرو ابن مادی کرب، طلحہ بن قویلد رضی اللہ عنہم، یہ 3 بڑے لوگ تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، پھر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان پر نظر رکھنا اور ان کو امارت نہ دینا۔ تو اس لشکر میں ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو تحقیق کروائی، تو راوی کہتے ہیں کہ وہ 3 جن کے بارے میں شک تھا، ان کا یہ حال تھا کہ ان جیسا رات کو کوئی روتا ہی نہیں تھا، اور ان جیسا کوئی دنیا سے بیزار ہی نہیں تھا۔ یہ ان کا حال تھا جن پر سب کو شک تھا۔ تو پھر جو شروع سے بھی پکے چلے آ رہے تھے وہ کہاں پہنچ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا، اس کی حفاظت کی، پھر ایک پاکیزہ جماعت تیار کی۔ انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے مینا کے وادی میں لے لیا، اور آپ کی وفات کے بعد صرف 90 ہجری میں اسلام کی آواز دبیل پور تک پہنچی، کشمیر تک پہنچی۔ سن 50 ہجری میں محمد بن ابی صفرہ کابل کے راستے پشاور سے نکلتے ہوئے، لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے۔ کلات میں 7 صحابہ تابعین کرام آج بھی پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں، اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 90 ہجری میں وہ دیوبل کے راستے سے سندھ آئے اور ملتان تک پہنچے، دبیل پور تک پہنچے، اور ادھر قیتبہ بن مسلم الباہلی کاش گنج تک پہنچے، اور حضرت عبد الرحمن بن عباس، عقبہ بن نافع، ابو جامع انصاری، ابو لبابہ انصاری، رویفہ انصاری، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو شمالی افریقہ، لیبیا، مراکش، الجزائر اور تیونس پہنچے۔ ان سب مقامات کے اندر ان کی قبر پھیلی۔ عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے، ابو جامع تیونس میں دفن ہوئے، عبد الرحمن بن عباس، معبد بن عباس یہ شمالی افریقہ میں دفن ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن جنوبی فرانس، پیرس سے جنوب کی جانب 200-250 کلومیٹر دور ان کی قبر بنی۔ اسد ابن سراج اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے سسلی، وہاں ان کی قبر بنی۔ قسم بن عباس کی سفرقند میں قبر بنی۔ ربی بن زید حارثی کی سجستان میں قبر بنی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی استنبول میں قبر بنی۔ ابو طلحہ انصاری کی بحیرہ روم میں قبر بنی۔ برا بن مالک کی تستر میں قبر بنی۔ نعمان بن کی نحمد میں قبر بنی۔ عمرو بن ماد یکرب کی نحمد میں قبر بنی۔ ابو رافع غفاری کی خراسان میں قبر بنی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی خراسان میں قبر بنی۔ اس وقت یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ یہ دیکھو ان کو قبروں کا نیٹ ورک، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہوتے تھے، دنیا میں زمین میں چھپ گئے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کیا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 17 برس کی عمر میں گھر سے نکلے تھے اور اس ہندوستان میں ہمارے ضلع ملتان تک وہاں آئے۔ کیا ان کا گھر نہیں چھوٹا؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں چھوٹے؟ صرف 4 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہے۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، حجاج نے اپنے بیٹے نکاح میں دی تھی۔ 4 مہینے بعد سندھ میں جہاد کی ضرورت پڑی تو اٹھا کر اس کو بھیج دیا اور 2 سال یہاں رہے، اور پھر گھر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، پھر شہید کر دیے گئے۔ صرف 4 مہینے ان کا گھر آباد ہوا اور پھر اجڑ گیا، اور اس گھر کے اجڑنے کی برکت سے سندھ میں اسلام پھیلا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا محمد بن قاسم کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ سودا کر کے گئے، گھر تو ایک اجڑا لیکن کئی گھر آباد ہوئے۔ سن 90 ہجری سے لے کر آج تک سندھ میں جو ملتان تک نسلیں چلی آ رہی ہے وہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ جب وہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے قتل کیے گئے تو انہوں نے شعر پڑھا تھا، اگر قربانیاں نہ دیتے تو یہاں تک کیسے اسلام پہنچتا۔ ان کی قربانیوں نے نسلوں کی نسلوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ ان کی بیوی بچے بھی تھے، ان کے جذبات بھی تھے۔